ایک ایسا فیصلہ جو کبھی کسی اور ملک نے نہیں کیا۔ South Africa has signed a treaty preventing the use of nuclear weapons. دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس نے ایک منفرد اور حیران کن فیصلہ کیا۔ As a country voluntarily dismantled its nuclear weapon. یہ وہ واحد قوم ہے جس نے اپنی جوہری صلاحیت کو رضاکارانہ طور پر ترک کر دیا۔ تاریخ میں دیکھیں تو اور بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری اختیار کی ہے، جیسے یوکرین نے سوویت یونین سے وراثت میں ملنے والے ہتھیار واپس کر دیے تھے۔ یہ ایٹمی ہتھیار انہوں نے خود تیار نہیں کیے تھے۔ The United States will continue to work with Ukraine to dismantle completely its nuclear arsenal. The realities are that Ukraine cannot safely maintain and keep the nuclear weapons. جس ملک نے رضاکارانہ طور پر اپنے ہی تیار کردہ ایٹمی ہتھیار ترک کر دیے تھے، اس ملک کا نام تھا جنوبی افریقہ، یعنی ساؤتھ افریقہ۔ اس ملک کا معاملہ یوکرین سے بالکل مختلف تھا۔ یہ وہ واحد ملک تھا جس نے خود ایسے تباہ کن ہتھیار تیار کیے اور پھر ایک دن فیصلہ کیا کہ انہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے ان ہتھیاروں کو ردی کا ڈھیر بنا دیا۔ A clarion call to world leaders to sign a treaty that seeks to ban the use of nuclear weapons. یہ ایک ایسا سوال پیدا کرتا ہے جو آج بھی تاریخ دانوں اور فارن ریلیشن کے ایکسپرٹس کو حیران کر دیتا ہے کہ آخر جنوبی افریقہ نے اپنے جوہری ہتھیاروں کو کیوں ترک کر دیا۔ وہ کون سی وجوہات تھیں جو اس غیر معمولی فیصلے کا باعث بنی؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، ایک ایسی داستان جو طاقت، سیاست، اخلاقیات اور بین الاقوامی دباؤ کے پیچیدہ جال کو بے نقاب کرتی ہے۔ ناظرین، میں ہوں شہیر احمد شیخ اور آج آپ کو جنوبی افریقہ کے جوہری ہتھیاروں کی حیرت انگیز اور سنسنی خیز داستان سناؤں گا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو طاقت کے نشے اور بدلتے عالمی منظر نامے کے اثرات کو بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلے جنوبی افریقہ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات سمجھنا ضروری ہے۔ 1970 کی دہائی تک جنوبی افریقہ کی عالمی پوزیشن انتہائی پیچیدہ اور متنازع تھی۔ ملک پر اس وقت سفید فام اقلیت کی حکومت تھی اور اس حکومت نے ایک ایسا سماجی نظام متعارف کرایا جسے اپرتھائیڈ کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے علیحدگی یا تفریق۔ Accepting that there are differences between people and you have to acknowledge them. At the same time, you can live together, aid one another, but that it can best be done. یہ نظام انتہائی نسل پرستانہ تھا جس نے ملک کی سیاہ فام اکثریت کی آزادیوں کو بری طرح محدود کر دیا تھا اور ان کو غلام بنا کر رکھا تھا۔ انہیں سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ملک میں ایسی پالیسیاں نافذ تھیں جو سیاہ فام اکثریت کے خلاف تھیں، اور جنوبی افریقہ کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی انتہائی کشیدہ اور ناخوشگوار تھے۔ روڈیشیا، جو کہ موجودہ زمبابوے ہے، اس کو چھوڑ کر باقی تمام افریقی ممالک جنوبی افریقہ کے اس نظام کے شدید خلاف تھے۔ روڈیشیا ان کے خلاف اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہاں خود سفید فام اقلیت کی حکومت تھی۔ I don't believe in black majority rule ever in Rhodesia. Not in 1,000 years. جہاں تک جنوبی افریقہ کے وسیع ترین بین الاقوامی تعلقات کا تعلق ہے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے۔ سوویت یونین اور کمیونسٹ دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ ہی انتہائی خراب رہے، کیونکہ جنوبی افریقہ مغربی بلاک کا حصہ تھا اور کمیونزم کا سخت مخالف تھا۔ دوسری طرف 1960 کی دہائی میں امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ اس کے تعلقات کافی اچھے تھے، خاص طور پر سرد جنگ کے تناظر میں جب مغربی طاقتوں کو کمیونزم کے خلاف ایک مضبوط اتحادی کی ضرورت تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعلقات بھی تلخ ہوتے چلے گئے۔ امریکہ میں بھی پہلے نسلی تفریق کے قوانین موجود تھے، لیکن جب ان قوانین کو ختم کر دیا گیا تو جنوبی افریقہ کے اپرتھائیڈ نظام کو برداشت کرنا بین الاقوامی برادری کے لیے، خاص طور پر مغربی ممالک کے لیے، اخلاقی طور پر بہت مشکل ہوتا چلا گیا۔ Past quiet urging by the U.S. government and other Western allies of South Africa has clearly been ineffective.
It is time now to try a combination of carrots and sticks. 1970 की दिहाई तक जनूबी अफ्रीका आलमी सतह पर काफ़ी हद तक तनहा हो चुका था। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों की तरफ से पाबंदियां लगाई जा रही थीं। सूरत हाल इस वक्त मज़ीद ख़राब हो गई जब पुर्तगाल, जो कि खुफिया तौर पर जनूबी अफ्रीका की हिमायत कर रहा था और जनूबी अफ्रीकी कॉलोनीज़ में इसका हलीफ था, इसने अपनी अफ्रीकी कॉलोनियों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। इसके नतीजे में जनूबी अफ्रीका मज़ीद तनहा हो गया, इसके गिर्द एक मुखालिफाना माहौल पैदा हो गया और ये तन्हाई दिन ब दिन बढ़ती चली गई। ये बैनुल अक़वामी दबाव ही था जिसने जनूबी अफ्रीका को अपने जौहरी हथियार तैयार करने पर मजबूर किया। हालांकि हुकूमत को इस नतीजे पर पहुंचने में एक तवील अरसा लगा, लेकिन इनकी सोच ये थी कि अगर इनकी बका को ख़तरा लाहक हो गया और इनके नस्ली निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो कोई भी बैनुल अक़वामी बरादरी कारकुन उनकी मदद को नहीं आएगी। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाने का वाहिद और यकीनी तरीका ये था कि जनूबी अफ्रीका जौहरी हथियार तैयार करे, और जौहरी हथियारों का महज होना ही दुश्मन ममालिक को जनूबी अफ्रीका पर हमला करने से बाज रखेगा। ये डिटेरेंस का नज़रिया था, यानी खौफ के ज़रिए हमले को रोकना। जनूबी अफ्रीका का अपना जौहरी प्रोग्राम 1948 से ही जारी था, लेकिन ये प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर जौहरी तवानाई के लिए वक्फ किया गया था। इसका मकसद मुल्क में मौजूद यूरेनियम के वसी ज़खायर को मुआशी तौर पर इस्तेमाल करना था। ये तवानाई के मकासद के लिए था। 1965 में अमेरिका की मदद से जनूबी अफ्रीका ने अपना पहला जौहरी रिएक्टर कायम किया, जो एक अहम कदम था। The possibility that South Africa might explode a nuclear device and develop nuclear weapons capability has been of gravest concern to my government. 1970 में इस वक्त के वज़ीर आज़म जॉन वर्स्टर ने यूरेनियम अफसूदगी की सहूलत कायम करने की इजाज़त दे दी। In the nuclear field, we are in a position to cover the whole nuclear cycle with the exception of reprocessing plants. अगरचा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये सहूलत सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन दुनिया में एक भी शख्स ने इनकी इस बात पर यकीन नहीं किया। ये एक खुली हकीकत थी कि यूरेनियम की अफसूदगी जौहरी बम बनाने का एक अहम जुज़्व है। 1970 की दिहाई के अवाखिर में शुमाली अफ्रीका में अंगोला में पेश आने वाले वाक़यात ने जनूबी अफ्रीका की हुकूमत की पॉलिसीज़ को यकसर बदल दिया। अंगोला में एक खाना जंगी जारी थी जिसमें क्यूबा की फौज ने मुदाखलत कर दी। Angola is a country that was oppressed by South Africa, by the imperialism, and they asked for our help, and we as revolutionaries went to achieve a very honorable mission. ये क्यूबियन अफवाज दरअसल सोवियत यूनियन की हिमायत याफ्ता थीं और क्यूबा सोवियत यूनियन सर जंग में कम्युनिज्म के फैलाव का एक बड़ा हामी था। जनूबी अफ्रीका ने इस सूरत हाल को अपनी बका के लिए एक बराह रास्त ख़तरा समझा। उन्हें ये डर था कि कम्युनिज्म की लहर उनकी सरहदों तक पहुंच जाएगी, और यही वो वक्त था जब वज़ीर आज़म पीटर बोथा ने जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए शदीद दबाव डाला और इस मंसूबे को तरजीह दी। और आखिरकार जनूबी अफ्रीका ने 1979 नवंबर 1979 में अपना जौहरी हथियार बना लिया। ये एक तारीखी और ख़तरनाक लम्हा था। 10 साल गुजरने के बाद 1989 तक जनूबी अफ्रीका ने 7 जौहरी बम तैयार कर लिए थे, जो कमोबेश इस सतह की पेचीदगी और तबाहकुन सलाहियत रखते थे जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम में थी। ये एक ताकतवर और तबाहकुन हथियारों का ज़ख़ीरा था जो किसी भी हमले को रोकने के लिए काफ़ी समझा जाता था। इसी साल एक अहम इलेक्शन हुआ और फ्रेडरिक डी क्लर्क सदर मुंतखब हुए। उनकी अवलीन तरजीहात में से एक तरजीह ये थी कि जनूबी अफ्रीका की बैनुल अक़वामी तन्हाई को ख़त्म किया जाए। इसका वाहिद रास्ता मुल्क के अंदर इस्लाहात लाना था, ख़ास तौर पर नस्ल परस्ताना अपरथाइड निज़ाम को ख़त्म करना। साफ अल्फाज में अपरथाइड के दिन गिने जा चुके थे और इनका काम ये यकीनी बनाना था कि इस निज़ाम से मुंतकली किसी खाना जंगी या बड़े पैमाने पर तशद्दुद के बग़ैर हो। ये मुंतकली ही जनूबी अफ्रीका को दोबारा बैनुल अक़वामी बरादरी में वापस लाएगी, और ये अब और भी अहम हो चुका था क्योंकि सर जंग का खात्मा हो चुका था। आप जानते हैं इससे पहले सर जंग के दौरान मगरबी ममालिक ख़ास तौर पर अमेरिका और बरतानिया अपरथाइड के बावजूद जनूबी अफ्रीका को बर्दाश्त कर सकते थे
کیونکہ یہ کمیونزم کا سخت مخالف تھا اور سوویت یونین کے خلاف ایک اہم قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب وارسا پیکٹ یعنی سوویت یونین کا فوجی اتحاد ختم ہو چکا تھا اور جنوبی افریقہ کو کمیونزم سے خطرہ جو لاحق تھا وہ بھی آلموسٹ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جنوبی افریقہ کا وہ لیوریج بھی ختم ہو چکا تھا جو اسے مغربی طاقتوں سے حاصل تھا۔ اب مغربی ممالک کو اپرتھائیڈ جنوبی افریقہ کو مزید برداشت کرنے کی کوئی اخلاقی یا اسٹریٹجک وجہ نہیں تھی۔ اب وہ کھل کر اپرتھائیڈ کے خلاف آواز اٹھا سکتے تھے اور جنوبی افریقہ پر شدید دباؤ بھی ڈال سکتے تھے۔ ایک اور اہم وجہ بھی تھی جو شاید سب سے زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ جنوبی افریقہ میں اندرونی کشیدگی بہت زیادہ تھی اور سفید فام اقلیت کو اس بات کی سخت تشویش تھی کہ اگلی اکثریت کے ذریعے منتخب ہونے والی حکومت جو یقیناً سیاہ فام اکثریت پر مشتمل ہوگی، اس کا رویہ آخر کیا ہوگا۔ اسے مزید سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ سفید فام اقلیت کو ایک سیاہ فام حکومت پر جوہری ہتھیاروں کے ساتھ بھروسہ نہیں تھا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ ہتھیار غلط ہاتھوں میں چلے جائیں گے یا ان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ان ہتھیاروں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک انتہائی حساس اور جذباتی فیصلہ تھا۔ اس ناگزیر تبدیلی کے پیش نظر صدر ڈی کلرک نے سوچا کہ جنوبی افریقہ کی بین الاقوامی سطح پر بحالی یعنی ریہیبلیٹیشن آسان ہو جائے گی اگر اس کا جوہری ہتھیار کا پروگرام ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک حقیقت پسندانہ سوچ تھی کیونکہ جوہری ہتھیاروں کی موجودگی جنوبی افریقہ پر بین الاقوامی دباؤ کو مزید بڑھا رہی تھی، اور پھر آخرکار جنوبی افریقہ نے 1990 میں ایسا ہی کیا۔ ایک سال کے اندر اندر جنوبی افریقہ کے تمام 7 جوہری ہتھیاروں کو غیر فعال کر دیا گیا، انہیں ڈکمیشن کر دیا گیا، یعنی انہیں ایسی حالت میں لے آیا گیا جہاں وہ اب کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اور دلیرانہ قدم تھا۔ 2 سال بعد 1993 میں ڈی کلرک نے دنیا کو یہ حیرت انگیز اعلان کیا کہ جنوبی افریقہ کے پاس پہلے جوہری ہتھیار تھے لیکن اب وہ ان سے مکمل طور پر دستبردار ہو چکا ہے۔ We in South Africa decided to dismantle our nuclear weapons capability. We did so because possession of nuclear weapons no longer made any sense. یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ جنوبی افریقہ نے اس طرح تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے جوہری صلاحیت کو ترک کر دیا جبکہ دنیا کے دیگر ممالک جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ بھارت اور پاکستان کی بھی بات کی جائے تو یہی وہ دور تھا جب بھارت اور پاکستان دونوں ہی اپنے جوہری پروگرام پر کام کر رہے تھے۔ بہرحال جنوبی افریقہ نے جو کیا اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس فیصلے کے پیچھے کئی عوامل کار فرما تھے جنہیں مزید تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اپرتھائیڈ کا خاتمہ اور بین الاقوامی تنہائی سے نکلنے کی خواہش۔ ڈی کلرک کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ جب تک جنوبی افریقہ اپرتھائیڈ کا نظام برقرار رکھے گا اسے عالمی برادری سے قبولیت نہیں ملے گی۔ جوہری ہتھیاروں کی موجودگی اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا رہی تھی۔ دنیا کو یہ خوف تھا کہ غیر مستحکم نسل پرست حکومت کے پاس ایسے تباہ کن ہتھیار ہوں گے۔ ان ہتھیاروں سے دستبرداری دراصل عالمی برادری کو یہ پیغام تھا کہ جنوبی افریقہ اب ایک ذمہ دار ملک بننا چاہتا ہے اور یہ کہ وہ اپنے اندرونی معاملات میں اصلاحات کے لیے سنجیدہ ہے۔ یہ بین الاقوامی سطح پر اعتماد بحال کرنے کا ایک اہم قدم تھا۔ دوسری اہم وجہ تھی سوویت یونین کا ٹوٹنا اور سرد جنگ کا خاتمہ۔ سرد جنگ کے دوران جنوبی افریقہ نے اپنے جوہری پروگرام کو سوویت یونین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے اور کمیونسٹ خطرے سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کے طور پر بنا رکھا تھا۔ اب جب وہ خطرہ ختم ہو گیا تھا تو جوہری ہتھیاروں کی فوجی افادیت بھی کم ہو گئی تھی۔ مزید یہ کہ سوویت یونین کے زوال کے بعد امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کے لیے جنوبی افریقہ کو جوہری طاقت کے طور پر برداشت کرنے کی کوئی اسٹریٹجک مجبوری باقی نہیں رہی تھی۔ تیسرا اہم پہلو اندرونی سیاسی تبدیلی تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ سفید فام اقلیت کو یہ خوف تھا کہ اگر نیلسن منڈیلا کی قیادت میں ایک سیاہ فام اکثریت کی حکومت اقتدار میں آتی ہے تو وہ ان جوہری ہتھیاروں کا کیا کرے گی؟ کیا وہ انہیں کسی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے استعمال کرے گی؟ یہ ایک تشویش تھی جو انہیں جمہوری منتقلی کے عمل میں مزید مشکلات سے بچنے کے لیے ان ہتھیاروں سے چھٹکارا دلوانے کا باعث بنی۔ اسی طرح جوہری ہتھیاروں کی غیر موجودگی نے سفید فام اقلیت کے خدشات کو کم کیا اور اقتدار کی پرامن منتقلی میں مدد ملی۔ یہ ایک طرح کا اعتماد سازی کا قدم بھی تھا جو نئی حکومت کے لیے فضا ہموار کر رہا تھا۔ چوتھی اہم وجہ مالیاتی اور اقتصادی دباؤ تھا۔
جوہری پروگرام کو برقرار رکھنا اور ان کے ہتھیاروں کی دیکھ بھال کرنا ایک انتہائی مہنگا کام ہے۔ جنوبی افریقہ پہلے ہی بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے معاشی مشکلات کا شکار تھا، ایسے میں ایک مہنگے جوہری پروگرام کو جاری رکھنا مزید بوجھ بن رہا تھا۔ جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری نے اسے بین الاقوامی امداد اور سرمایہ کاری تک رسائی کا راستہ کھول دیا۔ آخر میں نیلسن منڈیلا کا کردار بھی انتہائی اہم تھا۔ وہ ایک پرامن اور جمہوری جنوبی افریقہ کے حامی تھے۔ ان کی قیادت نے اس فیصلے کو مزید تقویت دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منڈیلا خود جوہری ہتھیاروں کے مخالف تھے اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ نئی حکومت انہیں وراثت میں نہ پائے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جمہوری جنوبی افریقہ کو بین الاقوامی قوانین اور امن کے اصولوں پر کاربند ہونا چاہیے۔ اس فیصلے کے عالمی سطح پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ جنوبی افریقہ کی جوہری تخفیف نے غیر جوہری پھیلاؤ کے معاہدے یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT کو مضبوط کیا۔ اس نے دنیا کو ایک مثبت پیغام دیا کہ جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری ممکن ہے اور یہ کہ ایک ملک اپنے قومی مفادات کو جوہری ہتھیاروں کی موجودگی کے بغیر بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے دیگر ممالک، خاص طور پر ان ممالک جو کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے، ان کو ایک مثال پیش کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی جب بھارت اور پاکستان نے بھی 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تو دونوں ممالک کو عالمی برادری کی طرف سے بے شمار پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، جنوبی افریقہ کی یہ کہانی آج بھی دنیا کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت صرف ہتھیاروں کے انبار میں نہیں ہوتی، بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے میں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی قوم کی داستان ہے جس نے اپنی بقا کے لیے خطرناک راستہ اختیار کیا، لیکن پھر جب اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ انسانیت کے لیے خطرناک ہے تو اس نے اس سے دستبرداری اختیار کر لی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ پاکستان، بھارت اور اسرائیل کے ایٹمی پروگرامز کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو یہ 3 لنکس آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان پہ کلک کر کے آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔